اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ طہارت کے مسائل میں ہمارا ٹاپک چل رہا تھا حیض اور نفاس کے مسائل۔ حیض اور نفاس کے مسائل کے بارے میں اسی میں ہمارا آج لیسن نمبر 53 یعنی 53 ہے کہ شوہر کی اجازت سے حیض لانے یا حیض روکنے والی ادویات استعمال کرنا جائز ہے۔ یعنی کہ شوہر کی اگر اجازت ہے تو پھر اس طرح کی دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں جو کہ حیض لانے کا باعث بنتی ہیں، یعنی پیریڈز ماہواری لانے کا باعث بنتی ہیں یا روکنے کا باعث بنتی ہیں۔ اگر کسی لیڈی نے یہ دوائیں کھانی ہیں تو وہ اپنے شوہر کی اجازت سے کھا سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یعنی کہ دیکھیں سیدھی سی سادی سی بات ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں، موجودگی کا مطلب سمجھتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہتا ہو، موجود ہو۔ بعض دفعہ شوہر ملک سے باہر گیا ہوا ہوتا ہے تو ایسا تھوڑی ہے کہ آپ نے روزہ رکھنا ہے تو آپ اس سے، یا وہ اپنے شہر سے باہر گیا ہوا ہے یا گھر سے باہر گیا ہوا ہے، صبح گیا ہے، سویرے چلا گیا ہے اور وہ رات کو دیر سے آئے گا تو آپ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ لیکن اگر اس کی چھٹی ہے، وہ گھر پہ ہے یا وہ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اگر نفلی روزہ رکھنا ہے، یہ میں دوبارہ واضح کر رہی ہوں، یہ ہمارے رمضان کے روزے کی بات نہیں ہو رہی۔ رمضان کا روزہ تو آپ نے ہر صورت رکھنا ہی رکھنا ہے، اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن نفلی روزہ جو عبادت کی غرض سے، نفل عبادت کی غرض سے آپ رکھ رہی ہیں تو آپ نے اپنے شوہر کی اجازت لینی ہے، تاکہ وہ اگر وہ گھر پہ ہے تو کیونکہ تب آپ روزہ نے اس سے پوچھ لیں کہ میں روزہ رکھ رہی ہوں، اسے بتا دیں، اگر وہ رضامند ہے تو آپ روزہ رکھیں، اور اگر وہ آپ کا روزہ نہ رکھوانا منع کرے تو پھر آپ روزہ نہ رکھیں، بلکہ جس وقت آپ فری ہوں اور اس کا کام اس طرح کا ہو کہ وہ گیا ہوا ہو یا کچھ اس طرح ہو، یا وہ خود خوشی سے اجازت دے دے تو اس وقت آپ نفلی روزہ رکھیں۔ کیونکہ شوہر کی اجازت نہیں ہو اور آپ نفلی روزہ رکھیں تو پھر وہ عبادت تو نہ ہوئی نا۔ تو اس وجہ سے اسی ٹاپک میں، اسی لیسن میں 53 میں آپ کو اگلا لیسن بھی دے دیتی ہوں 53 میں ہی، کہ دوران حیض بیوی کو طلاق دینا منع ہے۔ دوران حیض سمجھ رہی ہیں، پیریڈز کے دوران بیوی کو طلاق دینا منع ہے۔ یہ دیکھیں تمام مرد حضرات کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ غصے میں ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں، غصے میں فوراً طلاق دے دیتے ہیں، یہ دیکھتے ہی نہیں کہ بیوی کس کیفیت میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی کو حالت حیض میں یعنی پیریڈز میں، ماہواری میں طلاق دے دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے، پھر جب حیض آئے اور اس سے پاک ہو جائے تب چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے، چاہے تو اپنے پاس رکھے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کا کہ عورت کو ان کی عدت پر طلاق دو، اسے بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے کہ نبی کریم سے کتنی اہم یہ بات ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم کے زمانے میں جب اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو حضرت عمر بن خطاب نے اس بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کر لیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب کتنا خوبصورت جواب دیا کہ عبداللہ سے کہو کہ اپنی بیوی سے رجوع کرے جب وہ پاک ہو جائے اور حیض سے پاک ہونے تک اسے اپنے پاس رکھے، اور پھر اگلا حیض جب آئے اس کے پھر اگلی ماہواری آئے، پیریڈز ہوں، پھر آئے اس سے پاک ہو جائے اگلا والا، تو پھر چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے اور چاہے تو اس کو پھر اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یعنی کہ ایسے یہ طلاق کا معاملہ اتنا سیریس ہے اور اس کو اتنے سیریس اوقات میں دیا جائے تو وہ طلاق ہوتی ہے، اور ایسے صرف منہ سے نکال دو، آگے حالات کچھ بھی ہوں، بیوی کسی بھی کیفیت میں ہو، تو یہ سب دیکھ کر اور سارے مسائل جان کر ہی
دینا چاہیے اگر ضرورت ہو تو، اور ویسے حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک، حلال چیزوں میں ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر بہت مجبوری ہوتی ہے تو دینی بھی پڑ جاتی ہے، تو اس کی تقاضے پورے کرنے چاہیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، آج ہمارا حیض اور نفاس کا ٹاپک یہاں پر اپنے تمام مسائل کے ساتھ یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ ہمارا لیسن نمبر 53 ہے، لیکن اس کے بعد طہارت کے مسائل میں ہمارا اگلا موضوع استحاضہ کا ہوگا، اور ہم اپنے اگلا جو ہمارا 54 جو لیسن ہوگا 54 نمبر، وہ ہم استحاضہ کے بارے میں کریں گے، یعنی اگلا ہمارا استحاضہ کے معاملات مسائل کے بارے میں ہوگا۔ یہاں پر حیض اور نفاس کے ٹاپک کے بارے میں ہمارے یہاں پر لیسن کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔